السلام علیکم۔ بزم حرف و حکمت فار یو میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ انٹرمیڈیٹ سال اول حصہ نظم میں سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جا رہی تھی۔ کل کے لیکچر میں شاعر کا تعارف اور اس نعت کا پہلا شعر آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج شعر نمبر 2 کی تفہیم، مشکل الفاظ کے معنی، اہم نکات، قرآنی و حدیثی شواہد اور علمی اور فنی جائزہ پیش کیا جائے گا۔ شاعر کہتے ہیں: اے ابراہیمی و ہاشمی خوش لقب، اے تو والی نسب، اے تو والا حسب، دودھ مانے قریشی کے در سمی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ آئیے پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اے ابراہیمی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ان کی طرف منسوب کیا گیا، ہاشمی، بنو ہاشم کی نسبت سے، خوش لقب، اچھے اور مبارک القاب والے، جیسے آپ کے القاب ہیں مصطفیٰ، مرتضیٰ، مجتبیٰ، امین اور صادق۔ عالی نسب، عالی نسب کہتے ہوتے ہیں اونچے خاندان، بلند خاندانی شرف والے۔ والا حسب، اچھے ذاتی اوصاف رکھنے والے۔ دودھ مان، خاندان کو کہا جاتا ہے۔ در سمی، نایاب اور قیمتی موتی کو کہا جاتا ہے۔ سو مفہوم ہوا، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پاکیزہ دعا اور بنو ہاشم کے سب سے مبارک اور خوش لقب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نسب تمام کائنات میں سب سے بلند اور آپ کا حسب و اخلاق سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ یعنی اے قریش کے جلیل القدر خاندان کے سب سے نایاب اور قیمتی موتی، پوری کائنات انسانیت زمین و آسمان میں حسن، عظمت اور کمال میں آپ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اب اس شعر میں سے اہم نکات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اس شعر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کی طہارت اور پاکیزگی کا بیان کیا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہو کر بنی ہاشم اور قریش تک تسلسل کے ساتھ پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، اسی نسبت سے آپ کو ابراہیمی کہا جاتا ہے، اور دوسرا آپ کو کہا گیا ہاشمی، بنو ہاشم کی نسبت سے۔ ہاشم کون تھے؟ ہاشم کا اصل نام عمر تھا، سخی اور مہمان نواز تھے، اور کہا یہ جاتا ہے قحط کے زمانے میں ملک شام سے خشک روٹیاں منگوا کر حاجیوں کو بڑے بڑے پیالوں میں چوری کر کے اس کو شوربہ ڈال کر کھلاتے تھے، اسی وجہ سے لوگوں نے آپ کو ہاشم کہنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف حضرت آمنہ بنت وہب جو کہ آپ کی والدہ تھی، ان کا تعلق بھی قبیلہ قریش کی شاخ بنو زہرہ سے تھا۔ آپ کا نسب اعلیٰ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی فرماتے ہیں کہ میں پاک پشتوں سے پاک رحموں کے اندر منتقل ہوتا رہا ہوں۔ جس طرح آپ کا نسب اعلیٰ ہے، اسی طرح آپ کا حسب اعلیٰ ہے۔ حسب یعنی ذاتی خصوصیات اور اخلاق، دونوں اعتبار سے آپ بے مثل اور بے مثال ہیں۔ یاد رکھیے کہ آپ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ قریش کرش سے بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے سمندر کی سب سے بڑی مچھلی، اور قریش کی شاخ ہاشم ہے جو کہ خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ عرب کے اندر سب سے طاقتور اور تجارت کے پیشے سے منسلک یہ قبیلہ تھا، اور نہایت عزت کی نگاہ سے پورے عرب کے اندر دیکھا جاتا تھا۔ تیسرا پوائنٹ یہاں پہ نکلتا ہے کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، یعنی آپ بے مثل اور بے مثال ہے۔ اور شاعر کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بلکہ ان کی دعا کے ساتھ نسبت دی ہے۔
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اس طرح سے بیان کیا کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، یعنی اے پروردگار ان میں ایک ایسا رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاکیزہ کرے۔ اور آپ کے حسب کے بارے میں، یعنی آپ کے اخلاق کے بارے میں بھی قرآن پاک اس طرح سے کہتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی بے شک آپ کو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر بلند کیا، اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے جس میں آپ نے اپنے نسب کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریش من کنانۃ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل سے بنو کنانہ کو چن لیا، اور بنو کنانہ سے قریش کو، اور قریش سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم سے مجھے منتخب فرما لیا۔ یاد رکھیے گا کہ شاعر نے اس شعر میں نعت نگاری کے تمام شائستہ آداب کو ملحوظ رکھا، آپ کی تعظیم کرتے ہوئے غلو سے پاک خالص عقیدہ پیش کیا، اور شعر کا بنیادی فکری نکتہ یہ ہے کہ آپ کی ذات مبارکہ میں خاندانی نجابت اور ذات الہی کی عطا کردہ تمام معنوی اور ظاہری کمالات جمع ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہی سب سے زیادہ اور آپ کی اتباع کرنا ہی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ حدیث پاک میں بھی ہے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ اب اس شعر کے اندر فنی خوبی کون کون سی پائی جاتی ہے؟ تو صنعت تجنیس و ترصیع، عالی نسب اور والا حسب میں صوتی ہم آہنگی پیدا کی گئی ہے۔ لقب، نسب اور حسب کا حسن قافیہ شعر میں دلکش ترنم اور نغمگی بھر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ استعارہ کا استعمال ہے، یعنی آپ کو قریش کا در سمی، یعنی قیمتی موتی، سب سے قیمتی موتی قرار دیا ہے، اور اسلوب اور تکرار کا حسن ہے، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اس کی تکرار کلام کے اندر حسن پیدا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مظہر انوار خدا سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔